عبادتیں کیسے بنتی ہیں، آپ حضرات نے درس سنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی عادتیں جو ہیں وہ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہماری یہ عبادتیں بن سکیں۔ چونکہ وقت انتہائی کم ہوتا ہے، اس لیے بہت ساری ضروری باتیں جو ہیں وہ حضرت مفتی صاحب سے بھی رہ جاتی ہیں اور کئی باتیں مجھ سے بھی رہ جاتی ہیں۔ تو آج کے درس کے اندر جو پڑھا کہ زوجین میں سے کوئی ایک بیدار ہو تو وہ دوسرے ساتھی کو جگا دے، اس ضمن میں ایک ضروری حدیث، چونکہ نیچے میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، خواتین بھی، یہاں تک بھی الفاظ ہیں کہ اگر کوئی خامد بیدار ہو اور وہ اپنی بیوی کو بیدار کرنے کے لیے اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے تو اللہ رب العزت اس کے اس فعل کو دیکھ کر اپنے عرش پر مسکراتے ہیں۔ اور اس کے برعکس بھی کہ اگر کوئی بیوی جو ہے وہ خامد کو جگائے، خامد نہ جاگے، تو وہ بیوی جو ہے خامد کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس فعل کو بھی دیکھ کر عرش الہی پر مسکراتے ہیں۔ عمل ہوگا نا اس پر بھی؟ ہاں، اللہ اکبر۔ جی ہاں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اس کے بعد آپ کا نام نامی، اسم گرامی، اور اس کے بعد اس نام نامی اسم گرامی کے دونوں معانی یہ ہم نے کل بیان کر دیے، آپ حضرات نے سن لیے۔ مدت رضاعت یعنی دودھ پینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے 3 یا 4 دن کے بعد تک تو اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا دودھ پیا اور وہیں سے رضاعت جو ہے وہ شروع ہوئی۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک اپنی والدہ صاحبہ کی لونڈی حضرت ثویبہ ان کا بھی دودھ پیا۔ اس نام، یہ باہر والی لائٹیں جو ہیں یہ جلا دیں، اس نام کو بعض حضرات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں پڑھتے، صوبیہ پڑھ دیتے ہیں۔ یہ اصل نام ہے، یہ لکھا ہوا ہے ثویبہ۔ یہ اصل میں وہی ہیں جو آپ کے چچا کی لونڈی تھیں ابو لہب کی۔ تو جس وقت انہوں نے جا کر بتایا ابو لہب کو کہ آپ کے بھائی عبداللہ جو ہیں ان کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، تو پھر اس پر ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا انگلی کے اشارے سے، جس طرح کہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا۔ تو یہ وہی لونڈی ہیں، بعد میں یہ مسلمان بھی ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، بعض حضرات چونکہ یہ یہاں پر قرآن مجید اور احادیث میں بظاہر کوئی ٹکراؤ کی صورت آئے، بظاہر کہہ رہا ہوں، حالانکہ قرآن مجید میں اور احادیث میں کوئی تضاد نہیں ہے، بعض اوقات عدم علم کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تضاد ہے۔ تو بظاہر یہاں ایک تعارض کی صورت بن رہی تھی، اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ وہ ہمارے بھائی، ہمارے حضرات جو اس دن کی خوشی مناتے ہیں، وہ اس کو بطور دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ وہ ابو لہب جو ہیں ان کی انگلی سے، جس انگلی سے انہوں نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو اس انگلی سے ایک قسم کا رس نکلتا ہے جسے وہ چوستے ہیں اور انہیں جو ہے وہ بڑی فائدہ ہوتا ہے اور انہیں تسکین ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں تبت یدا ابی لہب و تب،
ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے۔ اب یہ انگلی جو ہے یہ بھی دونوں ہاتھوں کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے دونوں ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ جائیں، وتبا، اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ آگے چونکہ لونڈی جو ہے یہ مال تھی، قرآن کہہ رہا ہے ما اغنا عنہ مالہ، ابو لہب کو اس کے مال نے فائدہ نہیں دیا۔ یہ قرآن مجید کی وضاحت ہے۔ تو حضرت ثویبہ کا دودھ بھی پیا جی۔ اس کے بعد یہ بات بھی یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو احد کی جنگ میں شہید ہوئے، انہوں نے بھی اس لونڈی ثویبہ کا دودھ پیا ہوا تھا۔ تو اس رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ جو ہیں یہ رضائی بھائی بھی ہیں، ویسے تو چچا اور بھتیجا، لیکن اس رشتے میں رضائی بھائی ہیں۔ اس کے بعد عرب کے اندر ایک دستور تھا۔ دستور یہ تھا کہ عرب کے جو لوگ تھے شہری علاقوں والے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، اور اس کے لیے دائیا کا اور دودھ پلانے والی کا انتظام کیا کرتے تھے۔ چونکہ سب سے زیادہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں، اس بات کو خود روایت کرتی ہیں کہ وہ سال جو ہے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، مکے والوں کے لیے بھی بڑا خوشک سالی کا وہ سال تھا، اور فرماتی ہیں کہ میرا قبیلہ جو بنو سعد تھا اس کے اندر بھی بہت زیادہ خوشک سالی، قحط سالی بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ جانوروں کے دودھ تک جو ہے وہ خشک ہو گئے تھے۔ دودھ دینے والے جانور، چونکہ غذائی کو نہیں مل رہی تھی، جانوروں کے دودھ تک خشک ہو گئے۔ تو فرماتی ہیں سابقہ عادت کے پیش نظر میرے قبیلے کی کئی خواتین جو ہیں وہ مکے میں آئیں، اور پتہ چلا کہ کن کن گھرانوں میں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، تو وہ ان گھرانوں میں چلی گئیں۔ فرماتی ہیں کہ ہر جو ہے نا دائیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں بھی آئی ہیں۔ جب پتہ چلا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، تو ہر دائی جو ہے وہ چھوڑ کر چلی گئی، اور فرماتی ہیں کہ خود میں نے بھی دیکھا، میں بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جتنی دائیں آئی ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری دائیاں وہ کوئی نہ کوئی بچہ لے کر چلی گئی۔ اب جس وقت میری گود خالی ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، تو میں نے اپنے خامد سے کہا کیوں نہ میں اسی یتیم بچے کو لے آؤں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے ایسے خالی ہاتھ جانا، کیونکہ یہ کام جو ہوتا تھا نا اس کی غرض و غایت کیا ہوتی تھی کہ بچہ رکھیں گے، دودھ پلائیں گے، اس کی پرورش کریں گے، اس کے بدلے کے اندر انعام و اکرام ملے گا، پیسے ملیں گے۔ تو چونکہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے پیسے کس نے دینے ہیں، کوئی دیے بھی تو بہت کم ہونے ہیں۔ تو اماں جان حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے خامد سے مشورہ کیا، تو خامد کہنے لگے کہ بالکل یہ ٹھیک ہے، لے لیں۔ تو فرماتی ہیں کہ ہم نے دوبارہ جا کر اس دروازے پر دستک دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی گود میں لے لیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یہاں عرض کروں گا کہ ایک بات یاد رکھیے گا، جس کی نسبت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، اللہ رب العزت نے اسے بڑی بلندیاں جو ہیں وہ نصیب کی۔ یوں کہہ لو کہ جو میرے پیغمبر سے جڑ گیا وہ جنت کے رستوں میں اڑ گیا، اور جو میرے پیغمبر سے ہٹ گیا وہ بالکل کٹ گیا۔ جو جڑ گیا وہ جنت کی راہوں میں اڑ گیا، اور جو رسول اللہ سے ہٹ گیا وہ بالکل کٹ گیا۔ اب وہ کتنی دائیاں تھیں، کثیر تعداد میں تھیں۔ آپ سیرت کی کتابیں کھنگال لیں، آپ حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں، ان دائیوں کے نام جو ہیں وہ ڈھونڈنا شروع کر دیں، ان دائیوں کے نام تلاش کرنا شروع کر دیں، کسی دائی کا بھی نام آپ کو نہ حدیث کی کتاب میں ملے گا،
نہ سیرت کی کتاب میں ملے گا، نہ کسی تاریخ کی کتاب میں ملے گا، کسی کتاب میں ان دائیوں کے نام محفوظ نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ میرے نبی سے ہٹیں اور وہ ساری کی ساری کٹیں۔ تو جو میرے نبی کے ساتھ جڑ گئی اس کا نام آج بھی سیرت میں بھی محفوظ، تاریخ میں بھی محفوظ، احادیث میں بھی محفوظ، اور آج بھی اس کا نام نامی مسلمانوں کی زبانوں پر آتا ہے تو ساتھ ہی جملہ نکلتا ہے رضی اللہ عنہا۔ تو جو بھی میرے پیغمبر سے جڑ گیا وہ جنت کی راہوں میں اڑ گیا، اور جو ہٹ گیا وہ بالکل کٹ گیا۔ تو اماں جی حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ وہ بچہ لے کر جس وقت میں اپنی سواری پہ بیٹھی ہوں، یہاں دو روایتیں ہیں، ایک روایت اونٹنی کی بھی ہے اور دوسری روایت گدھی کی بھی ہے، چونکہ گدھے کی سواری عرب کے اندر بالکل جو ہے یہ بھی معروف تھی، لوگ گدھی کی سواری بھی کیا کرتے تھے، تو دونوں روایتیں سیرت کی کتابوں میں ہیں، اونٹنی والی روایت بھی ہے، گدھی والی روایت بھی ہے، بہرحال جو بھی جانور تھا سواری کا۔ تو اماں جی فرماتی ہیں جب ہم آ رہے تھے قبیلے سے، وہ میری سواری جو تھی انتہائی لاغر تھی، سواریاں دوسروں کی بھی لاغر تھی لیکن میری سواری زیادہ لاغر ہے، پیچھے رہ جاتی ہے، مجھے کہنا پڑتا ہے ٹھہر جاؤ مجھے بھی ساتھ ملا لو۔ اب جس وقت واپسی کی راہ لی، وہ جو دائیاں تھیں وہ تو پہلے چلی گئیں بچے لے کے، اب مجھے لیٹ ہو رہی ہے۔ اب کیا ہوا، لیٹ میں ہی ایک روایت ہے کہ یہیں پہ رات گزاری اور صبح جو ہیں وہ چلیں، اور دوسری روایت کہ اسی رات چل پڑیں۔ تو بہرحال جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تو اس کی برکت سے کیا ہوا جی، اب سواری کے اندر بھی طاقت آ گئی۔ اب وہی سواری جو بعد میں چلی اور وہ پہلے والی سواریوں کے ساتھ ملی نہیں بلکہ ان سے بھی آگے بڑھنے لگی، تاں آ کے انہیں یہ کہنا پڑا حلیمہ یہ سواری وہی ہے جس پر گئی تھی؟ فرمانے لگی ہاں ہاں یہ وہی سواری ہے، سواری وہی ہے، صرف سوار جو ہے وہ سوار بدل گئی۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ میری گود کے اندر بچہ تھا چھوٹا، تو وہ بچہ بھی بھوک سے نڈال، کئی راتوں سے ہم بھی جگراتے، وہ بچہ بھی رو رو کر ساری رات جاگتا، نہ میری چھاتیوں کے اندر دودھ ہے نہ میری ڈاچی جو اونٹنی ہے اس کے پاس دودھ ہے، بھوکا وہ بچہ بھی۔ فرماتی ہیں جس دن ہم وہاں پہنچے، اماں جی فرماتی ہیں جب میں نے محسوس کیا کہ میں نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا ہے تو میری چھاتیاں جو ہیں یہ دودھ سے بھر گئیں۔ پھر کیا ہوا، فرماتی ہیں بچے نے بھی خوب دودھ پیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب دودھ پیا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بچہ جو کئی دنوں سے پیاسا تھا آج جب پیٹ بھر کے اس نے دودھ پیا تو دودھ پیتے ہی وہ بچہ بھی سو گیا اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے خامد اونٹنی کی طرف گئے تو اونٹنی جو ہے اس کے بھی تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، وہ بھی بالکل، تو کہتی ہیں کہ خامد نے اونٹنی کا دودھ نکالا، میں نے بھی خوب جی بھر کے پیا، خامد نے بھی جی بھر کے دودھ پیا، اور گھر کے جو بچے تھے انہوں نے بھی جی بھر کے دودھ۔ آگے نتیجے کیا نکلے کہ ہماری قحط سالی ایسے ختم ہوئی کہ میری بکریاں جو ہیں وہ جہاں جا کر چرتیں، اللہ کی رحمت سے وہاں گھاس ہوتی اور وہاں سے وہ خوب جی بھر کے گھاس چر کے آ جایا کرتی تھیں، اور دوسروں کی بکریاں قحط سالی کی وجہ سے بھوکی آ جاتی۔ دوسروں کے مالک یہ کہتے اپنے غلاموں سے کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں تم بھی اپنی بکریوں کو وہاں لے جایا کرو۔ اب وہ اپنی بکریوں کو لے جاتے لیکن وہ فائدہ تو نہ ہوتا جو اماں حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کو ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ 2 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، تقریباً ہر 6 ماہ کے بعد اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ سے ملوانے کے لیے تشریف لے آتی۔ 2 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 2 سال کے بعد جس وقت یہ مدت ہو گئی مکمل، دودھ پینے کی مدت مکمل ہو گئی، اماں جی حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے گھر کے ہر فرد کے دل کے اندر اتنی رچ بس گئی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ واپس چلے جائے۔
ہم واپسی نہیں چاہتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں کہ میں جس وقت انہیں لے کر واپس گئی تو مکہ شریف میں جا کر اماں جان آمنہ سے میں نے کہا کہ مکے کے اندر افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ آج کل جو ہے وبا بڑی پھیل چکی ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں جان جو ہے یہی کر رہے ہیں، آپ ایسا کریں سارا جی ہمیں دے دیں، کچھ عرصے تک بعد میں آپ نے جب وہ وبا دور ہو جائے گی تو پھر ہمیں ہم آپ کے مانت جائے۔ اماں جان حضرت نے اجازت دے دی۔ اماں جان علی مسئلہ کے پھر کوئی انوارات کی بات ہے، پھر کوئی رحمت الہی کی بات ہے، پھر کوئی گھر کے سارے چوتھا سال جب ہوا نا تو چوتھے سال کے اندر ایک عجیب واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا، واقعہ شک کا معنی ہوتا ہے چیرنا، اور صدر کا معنی ہوتا ہے سینہ، سینہ مبارک کا چیرنا۔ تو کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ بنو سعد کے قبیلے سے باہر نکل کر کھیل رہے ہیں، اور کھیلتے کھیلتے کیا ہوا کہ اچانک جبریل امین تشریف لائے، فرشتوں کے ساتھ آئے، بڑی خوبصورت جو ہے ٹرے اٹھائی ہوئی ہے، اور اس ٹرے کے اندر بہت جو ہے وہ قیمتی چیزیں ہیں، اور ساتھ جو ہے زمزم کا پانی بھی ہے، اور ایک روایت کے مطابق جنت سے لایا ہوا پانی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا ہے، اور لٹا کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا ہے، سینہ مبارک کو چاک کر کے اندر سے دل مبارک کو نکالا ہے، اندر سے دل مبارک کو نکالا ہے۔ اندر سے دل مبارک کو نکالا، اور نکال کر زمزم کے پانی کے ساتھ جو ہے نا خوب اچھے طریقے کے ساتھ اسے دھویا، اور دل مبارک کے اندر سے ایک لوتھڑا نکالا، اور اس لوتھڑے کو نکال کر پھر دل مبارک کو سیا، اور پھر آب زمزم کے ساتھ دھویا، اور آب زمزم کے دھونے کے بعد اسے اپنے جگہ پر رکھا، اور سینہ مبارک کو اوپر سے سی دیا۔ اس سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ زمزم کا پانی جو ہے یہ جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ درجے کا ہے۔ کئی خوبیاں، کئی خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے، احادیث اور سیرت کی کتابوں میں اس بات کی وضاحت ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ برتن کے اندر یہ زمزم کا پانی پیا، اور پی کر برتن کے اندر جو ہے نا وہ کلی فرمائی، برتن میں باقی بچا ہوا تھا، اپنے منہ مبارک میں پانی ڈال کر اس کی اچھی طرح کلی کی، اور کلی کرنے کے بعد اس کلی کو واپس اسی برتن میں ڈال دیا، پھر وہ برتن والا پانی جو ہے وہ زمزم کے اندر ڈال دیا۔ تو زمزم کے کنویں کا اور اس کے پانی کا یہ اعزاز ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی، کتنی بڑی خوبی ہے۔ عام مومن کا جھوٹا، مرشد نے فرمایا سور المؤمن شفاء، فرمایا کہ عام مومن کا پانی جو ہے جھوٹا، اس کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی۔ اب کہاں عام بندے کا پانی مومن کا جھوٹا ہو، اور کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جھوٹا پانی۔ تو رسول اللہ کی یہ بھی حدیث ہے، ماء زمزم شفاء لما شرب لہ، کہ زمزم کے پانی کو جون سی بیماری کی نیت کر کے پیا جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر شفا اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور اللہ اسے شفا دیتے۔ تو یہ شک صدر والا واقعہ جو ہے یہ ہوا۔ اب جس وقت فرشتوں نے لٹایا، سینہ مبارک کو چاک کیا، دل مبارک کو نکالا، وہ جو ساتھ ہم عمر بچے تھے نا، وہ تو یہ سارا منظر دیکھ کر ڈرے، اور دوڑ کر جو ہے نا بستی کی طرف بھاگ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت گھر والوں کو جا کے بتایا، اماں جان حلیمہ سعدیہ گھر والے دوڑتے ہوئے آئے، لیکن اتنی دیر میں جبریل امین اپنا کام کر چکے تھے۔ اب یہ سرجری جو ہے یہ اتنی دیر میں مکمل ہو چکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ اب اس واقعہ کو دیکھ کر اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں کہ کہیں جو ہے نا
کوئی ناخوشگوار واقعہ ہی نہ بن جائے۔ کل بھی اشارہ کیا تھا، ایک یہودی نے بنو سعد میں ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اور پہچان کر اس نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ اما علیمہ نے فرمایا یہ میرا بچہ ہے۔ اس کا باپ کون ہے؟ کہا میرا خاوند اس کا باپ ہے۔ فرمایا اچھا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو یہ بچہ نبی ہوتا۔ یعنی سابقہ کتابوں کے اندر جہاں میرے نبی پاک کی نشانیاں لکھی ہیں، وہاں یہ بھی نشانی لکھی ہوئی ہے کہ وہ پیدائشی طور پر یتیم ہوں گے، تو شاید اس کا بھی یہ قتل کا ارادہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اما جان حضرت حلیمہ سعدیہ نے پھر جا کر رسول اللہ کو مکہ میں اما جان کے حوالے کر دی۔ تو شک صدر کی بحث شاید آگے نہ آ سکے، آگے بھی کورس جو ہے وہ بہت لمبا ہے۔ اتنا بتا دوں کہ یہ شک صدر والا واقعہ جو ہے یہ 4 مرتبہ پیش آیا ہے۔ 5واں قول بھی ایک ہے لیکن وہ بڑا ضعیف قول ہے۔ پہلی دفعہ شک صدر 4 سال کی عمر میں پیش آیا، دوسری دفعہ شک صدر 10 سال کی عمر میں، تیسری دفعہ بوقت نبوت، اور چوتھی دفعہ بوقت معراج۔ یہ 4 دفعہ جو ہے یہ شک صدر والا واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کے دل مبارک کو دھویا جو گیا اور وہ جو لوتھڑا نکالا گیا تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، اس لیے اس کو نکال دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا یہ اپنی سونڈ کے ساتھ، اور فرمایا کہ اس کی سونڈ جو ہے یہ سوئی جتنی باریک، اپنی سونڈ کے ساتھ فرمایا کہ یہ انسان کے دل کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اور جو ہی انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے یہ اسی وقت اپنی سونڈ کا ٹیکا جو ہے وہ انسانی دل میں لگا دیتا ہے۔ شیطانی ٹیکا لگنے سے پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ انسان کے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں، گناہ کی طرف انسان کا میلان جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور گناہوں کے خیالات آتے ہیں، اور بندے کا دل جو ہے وہ نیکی کی طرف نہیں کرتا، بندے کا دل گناہ کی طرف زیادہ کرتا ہے۔ تو یہ اسی شیطانی ٹیکے کا اثر ہے، اور یہ اللہ نے اتنا اختیار اس کو دیا ہے۔ مرشد نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، فرمایا شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ یہ انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے انسانی رگوں کے اندر خون چلتا ہے، فرمایا یہ بھی ایسے ہی چلتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ جو ہے نا ہر وقت کوئی نہ کوئی ذکر جو ہے اپنے زبان سے کرتا رہے۔ حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، یاد ہے مجھے جب ہم چھوٹے تھے تو بیعت ان کی تو بیعت کرنے والوں سے اکثر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بیٹا ہاتھ کار وال تے دل یار وال، ہاں ہاتھ کار وال تے دل یار وال۔ کار عربی زبان کے فارسی زبان کے اندر کام کو کہتے ہیں، افلانا کم میں کاجے لگا، تو کار جو ہے فارسی زبان میں کام کو کہتے ہیں۔ تو شاہ جی اشارہ کرتے کہ تمہارا جو ہے نا ہاتھ جو ہے یہ کاموں کی طرف لگے ہوئے ہوں، تو دل جو ہے تمہارا وہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ ہاتھ کار ول تے دل یار ول، تو جو ہی دل اللہ کی یاد سے غافل ہوا تو اس پر شیطانی ٹیکا لگا اور اس کے برے اثرات آ گئے۔ جو بندہ بھی یہ سمجھتا ہو کہ میرے اوپر یہ علامات ہیں، گناہوں کی طرف میلان ہے، نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، تو اس کا علاج یہ ہے کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تسبیحاں مقصد نہیں ہے، عدد پورا کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد مجھے یہ بھی یاد ہے شاہ جی جب یہ وظیفہ بتاتے تو حضرت شاہ جی فرماتے بیٹا یہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ پڑھو تو دل کو پتہ چلے کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ پھر شاہ جی بڑے پیارے لہجے میں فرمایا کرتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ، پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ دل سے آواز نکل۔ تو جس وقت بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل کا زنگ اترتا ہے اور وہ شیطان کے ٹیکے کے اثرات جو ہیں وہ اس سے کم ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 دفعہ ہوا۔ تو پہلا شک صدر جو ہے یہ 4 سال کی عمر میں ہوا۔ جب 6 سال کی عمر کو پہنچے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ایک بات رہ گئی، آپ کے دونوں کندھے جو ہیں دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ یہ مہر نبوت
بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ پیدائش کے وقت ہی یہ مہر نبوت لگی ہوئی تھی، اور بعض حضرات کا یہ قول ہے کہ جس وقت یہ شک صدر والا 4 سال والا واقعہ پیش آیا تو یہ مہر نبوت جو ہے یہ اس وقت لگی تھی۔ لکھا ہے سیرت نگاروں نے، سیب کی شکل جتنی، اتنی جسامت کی یہ مہر تھی، دونوں کندھوں کے درمیان یہ جو ہے نا درمیان میں یہ مہر لگی ہوئی تھی اور اسی سائز کی تھی، اور اس مہر کو جو ہے نا یہ خاص خداوندی سمجھیے یا نبوت والی مہر سمجھیے۔ یہاں پر وہ واقعہ بھی بتاؤں گا، اگرچہ وہ واقعہ سیرت النبی سے متعلق تو نہیں ہے سیر الصحابہ سے متعلق، حضرت سلمان فارسی والا واقعہ بڑا دردناک ان کا واقعہ ہے، بڑا ہی دردناک واقعہ ہے، تو اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہ مہر نبوت کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرت سلمان فارسی، جس طرح کہ کل بتایا، فارس جو ہے یہ ایران کو کہتے تھے، تو اس کا ایک صوبہ اصفہان، یہاں کے یہ رہائشی تھے، مجوسی نسل تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اپنے معبد خانے میں جایا کرتے تھے، آگ کو جلایا کرتے تھے، اور عبادت خانے کے ساتھ پیدائشی طور پر انہیں جو ہے نا بڑی محبت تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، کہیں میں نکلا ہوا تھا تو نصارہ کے گرجے میں چلا گیا، جب نصارہ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، ان کا طریقہ عبادت مجھے اچھا محسوس ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ جو طریقہ عبادت ہے اس کی آپ کے مذہب کی مجھے مکمل تفصیلات چاہیے، آپ کا مرکز جو ہے وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مرکز جو ہے نا یہ ملک شام کے اندر۔ کہتے ہیں میں نے گھر آ کر یہ بات بتائی کہ میں آج نصارہ کے گرجے میں گیا ہوں، وہاں جو ہے نا جا کر مجھے ان کی عبادت بڑی بھلی محسوس ہوئی ہے، ان کا مرکز ملک شام میں ہے، وہاں جا کر میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیسے عبادت کرتے ہیں۔ تو والد نے ڈرایا دمکایا، والد نے کہا نا باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا جاتا، باپ دادا کا دین ہی بہتر ہوتا ہے، ڈرایا دمکایا، لیکن جب میرے عزائم انہیں معلوم ہوئے تو حضرت سلمان فرماتے ہیں مجھے انہوں نے سنگلوں کے ساتھ باندھ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان بھاگ کے چلا نہ جائے۔ کہتے ہیں میں نے عیسائیوں کے پاس پیغام بھیجا کہ جب کوئی قافلہ جو ہے شام جانے والا ہو تو مجھے بتا دیں۔ تو جب مجھے اطلاع ملی کہ قافلہ جانے والا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے وہ سنگل توڑے، سنگل توڑنے کے بعد پھر میں اس قافلے کے ساتھ مل گیا اور شام کے اندر جا کر میں اس پادری کے پاس رہنے لگا، اس کی خدمت میں اس کی خدمت کرنے لگا، عبادت کے طریقے بتائے، تو وہ آگ کی جو عبادت تھی اس سے مجھے کئی گنا بہتر یہ عیسائیوں والی عبادت محسوس ہوئی۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد اس کا جانشین وہ آیا، میں اس کا خدمت گزار بن گیا۔ تو جب میں اس کا خدمت گزار بنا، یہ بندہ پہلے سے کافی بہتر تھا، دولت کی ہوس نہیں تھی، اللہ کے ساتھ اس کی لو لگی ہوئی تھی۔ تو جب اس کی خدمت کرتے کرتے اس کا بڑھاپا آ گیا، موت کے آثار جو ہیں وہ قریب ہو گئے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تو اب جا رہا ہے، آگے مجھے چلاؤ، تیری اگر وفات ہو جائے تو میں اس کے بعد جو ہے وہ کہاں جاؤں؟ تو اس شام کے عیسائی راہب نے مجھے بتایا کہ اب تم جو ہے نا موصل میں چلے جاؤ، موصل کے اندر ایک بہت بڑا اللہ والا راہب رہتا ہے، وہاں جا کر اس کی خدمت میں رہو۔ کہتے پھر میں نے پیدل سفر کرنا شروع کر دیا۔ گھر میں یہ سردار باپ کے بیٹے ہیں، نعمتوں میں پلے ہوئے ہیں، لیکن اب کیا ہے، اب کوئی چیز نہیں ہے۔ اب وہ چلتے چلتے موصل میں پہنچے، موصل میں پہنچ کر اس کا گرجے کا ایڈریس لیا، وہاں جا کر پادری کے پاس اس کی خدمت، پتہ نہیں کتنے سال بیچارے اس کی خدمت کرتے رہے۔ اس کے بعد جب آخری وقت ہوا تو فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تو اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، مجھے آگے چلا، تیرے بعد میں کس کے پاس جاؤں؟ تو کہتے ہیں کہ موصل کے اس راہب نے مجھے کہا کہ میری اطلاع کے مطابق نصیبین جو جگہ ہے نا، اس نصیبین میں ایک گرجا ہے، وہاں ایک بڑا اللہ والا راہب رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور وہ تمہاری آگے رہنمائی کرے۔ فرماتے ہیں میں پھر ادھر سے چل پڑا، چلتے چلتے پھر نصیبین میں پہنچا، نصیبین میں بھی اس کے پاس رہا، اس کی وفات کا وقت قریب آیا، اس سے میں نے کہا کہ مجھے آگے چلاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اب میری اطلاع کے مطابق اموریہ ملک کے اندر ایک راہب ہے، وہی اس وقت دنیا میں رہ گیا ہے، شاید اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، میرے علم کے مطابق اب تم اس کے پاس چلے۔ فرماتے ہیں کہ میں پھر چل پڑا، پتہ نہیں کتنے دن سفر کر کر کے اموریہ میں جب میں پہنچا، وہاں بھی اس کی خدمت کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا،
اموریہ والا راہب جو ہے، جس وقت وہ قریب الوفات ہوا تو میں نے اس کے سامنے پھر وہی بات رکھ دی کہ مجھے بتاؤ دنیا کے اندر اب کون سی جگہ ہے جہاں میں دین حق کی تلاش میں چلا جاؤں اور باقی زندگی دین کے مطابق گزاروں۔ بھائیو، آج ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، آج ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے، یقین کر لو کہ قدر نہیں ہے۔ آج ہم پدیشی مسلمان ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو غیر مسلم سے مسلمان ہوئے، ان لوگوں کے دل کے اندر اسلام کی بڑی قدر، وہ ہم سے زیادہ اسلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہی حال ہوا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ وہ اموریہ کا جو راہب تھا، اس نے کہا کہ میرے علم کے مطابق اب پوری دنیا کے اوپر کوئی بھی اللہ والا موجود نہیں۔ کہا بھئی اب میں کیا کروں، مجھے بھی تو آگے چلاؤ۔ تو اس اموریہ کے راہب نے کہا کہ میرے علم کے مطابق نبی آخر الزمان کی جتنی علامات ہیں وہ پوری ہو چکی، ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ کہا اچھا، کس جگہ آئیں گے؟ کہا ان کی ہجرت کی جگہ جو ہے وہ کھجوروں والی سرزمین ہوگی، کھجوروں والی سرزمین پر وہ ہجرت کر کے آئیں گے اور عرب کا علاقہ ہوگا، لہذا تم جو ہے نا وہاں چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں تلاش کرتا رہا کہ عرب کی طرف جانے والا کوئی قافلہ ہو۔ جب مجھے پتا چلا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلا۔ میں نے کہا کہ یہ میرے پاس کچھ دولت بھی ہے، یہ لے لو اور مجھے جو ہے وہاں عرب تک، اس کھجوروں والی سرزمین تک پہنچا دیں۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، میرے سے بھی پیسے بٹور لیے اور میری قیمت بھی وصول کر کے مجھے انہوں نے غلام بنا۔ کہتے ہیں کہ میں اب قسمت پہ رو رہا تھا کہ میں چلا ہوں دین حق کی تلاش میں، کتنے سفر، کتنی در بدر کی ٹھوکریں، اور اب یہ ایک غلامی والی ذلت یہ اب میرے مقدر میں رہ گئی۔ خیر، کہتے ہیں 10 لوگوں کے ساتھ بکتا 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 آخر میں مدینے کے ایک یہودی نے مجھے خرید لی۔ کہتے ہیں اس یہودی کے کھجوروں کے باغات تھے، ان کو پانی دیا کرتا تھا، ان کی گوڈی کیا کرتا تھا، ان کی پیوند کاری کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوں، اپنا کام کر رہا ہوں یا شاید کھجوریں اتار رہا ہوں، اس یہودی مالک کا بھائی دوڑتا ہوا، ہانپتا کامتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ وہ فلاں قبیلے والے لوگ جو ہے نا ان کا ستیہ ناس ہو، وہاں ایک بندہ آیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ سارے اس کے اوپر جو ہے چھاؤ کیے ہوئے ہیں، اپنا آپ اس پر نچھاور کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ خبر جوں ہی میرے کانوں میں پڑی، میرے وجود کے اوپر جو ہے نا میرا قبضہ نہ رہا، میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ جس خبر کے میرے کان جو ہے سالوں سے متلاشی تھے، وہ خبر مجھے سننے کو مل گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکل کے ساتھ وہ جو ہے نا کھجور سے میں بڑی مشکل سے نیچے آیا، اور جہاں وہ دونوں بھائی باتیں کر رہے تھے میں ان کے پاس چلا گیا۔ اچھا بھائی، تم خود اس بندے کو دیکھ کے آئے ہو، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کے ساتھ کون ہے؟ ابھی میں نے یہ 2-3 سوال ہی اس سے کیے تھے کہ میرے مالک نے زوردار تمانچہ میرے منہ پہ مارا۔ اس نے کہا تجھے ان کاموں سے کیا غرض، جاؤ جا کے اپنا کام کر۔ کہتے تمانچہ کھایا، درد بھی بڑی ہوئی، روتا ہوا پھر اپنے کام میں جت گیا۔ 2-4 دن گزرے، اب باتیں تو ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے مالک سے کہا کہ میں نے کبا کی یہ بات ہے، تو کہتے ہیں میں نے اپنے مالک سے کہا کہ میں نے مکے شہر میں جانا ہے، اپنی ضرورت کی کوئی چیزیں خریدنی ہے، اجازت ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے، چلے۔ کہتے ہیں میں نے تھوڑی سی کھجوریں لے لی رستے سے، اور وہ کھجوریں لے کر جس وقت میں پہنچا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے اندر تشریف فرما ہیں، وہ سالوں سے ترستی ہوئی آنکھیں، وہ مچلتے ہوئے جذبات۔ تو جس وقت میں نے دیکھا تو میں نے کہا سلمان جلدی نہ کرنا۔ وہ جو آخری اموریہ کا جو راہب تھا اس نے نشانیاں بھی بتائی ہیں، وہ ان نشانیوں پر اس بندے کو پرکھ تو لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 نمبر بندہ ہو اور اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لو۔ جن کو حق کی تلاش ہوتی ہے کتنا وہ پرکھتے ہیں۔ آج میری بھولی بالی قوم آج اپنے دین کا مطالعہ نہیں ہوتا، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کسی دوسری طرف سے کوئی بات سن لی تو اپنے مذہب کا مطالعہ نہیں، ختم نبوت کی حدیث کا مطالعہ نہیں،
مرزائیوں کی طرف سے کوئی باتیں سنی تو اپنا مذہب جو ہے اس سے ہی ہاتھ دھو بیٹھو، تحقیق ہی نہیں کی، کتنی غلط بات۔ اب دیکھیں کیسے تحقیق کر رہے ہیں۔ یاد کیا کہ اس اموریہ کے راہب نے مجھے کون سی نشانیاں بتائی تھی، یاد آیا کہ پہلی نشانی بتائی تھی کہ اس نبی کی پہچان یہ ہے کہ وہ صدقے کا مال قبول نہیں، دوسری نشانی یہ ہے تحفہ اور ہدیہ قبول کر لے، تیسری نشانی یہ ہے کہ دونوں جو کندھے مبارک ہوں گے ان کے درمیان میں مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی۔ کہتے ہیں وہ کھجوریں لے کر اپنے جذبات پر میں نے کنٹرول کیا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کے میں کھجوریں لے کر آگے بڑھا اور میں نے آپ کی خدمت اقدس میں کھجوریں پیش کر دی۔ آپ نے پوچھا یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ میں نے کہا جی یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ فرمایا ایسا کرو انہیں اٹھاؤ، ہم صدقہ نہیں کھاتے، جا کے غرباء میں ان کو تقسیم کر دو۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پہلی نشانی تو پوری ہو گئی ہے، تھوڑی دیر میں بیٹھ کے اٹھ کے آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ کھجوریں لی، پھر حاضر ہوا، پھر کھجوریں پیش کی، پوچھا کیسی کھجوریں ہیں؟ میں نے کہا جی یہ ہدیہ ہے اور تحفہ ہے۔ فرمایا ابسط، فرمایا ان کو پھیلاؤ۔ آپ نے خود بھی تناول فرمائی اور صحابہ اکرام نے بھی تناول فرمائی۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر، آج دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ کچھ دن گزر گئے، مجھے پتا چلا کہ کوئی بندہ جو ہے مسلمانوں میں سے فوت ہو گیا ہے اور اسے آج قبرستان میں دفن کرنا ہے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں جس وقت چلا کہ جا کے پہ دیکھوں، اگر مجھے موقع مل گیا تو تیسری نشانی جو ہے اس کو بھی پرکھ لوں گا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف فرما ہے، بقیع غرقد میں تشریف فرما ہے، اور اس دن آپ کے جسم مقدس پر قمیض کی بجائے چادر ہے، قمیض نہیں ہے چادر ہے۔ فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ موقع تو آج بڑا ہے، میں جو ہے کبھی آگے کبھی پیچھے، پھر پیچھے سے ہو کر پھر پیچھے، تو جب میں چکر لگا رہا ہوں آگے پیچھے ہو رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر دیا۔ فرمایا سلمان معلوم ہوتا ہے کہ تم جو ہے وہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو۔ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، وہ مہر نبوت ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان نشانیوں کے لیے میں نے کتنے سفر کیے ہیں، دین حق کی تلاش کے اندر میں نے کتنی خاکیں جو ہیں وہ چھانی ہیں، کتنے صحرا جو ہیں وہ میں نے پاٹ کیے ہیں، کتنے گرجوں کے اندر میں نے نوکریاں کی ہیں۔ فرماتے ہیں رحمت کائنات نے اپنی چادر مبارک کو اتارا، جب میں نے وہ مہر نبوت کو دیکھا تو کہتے ہیں میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کے ساتھ لپٹ گیا اور میں نے ان کو بار بار بوسہ دینا شروع کر دیا اور زاروں قطار رو رہا ہوں۔ وہ پچھلی ساری کی ساری تکلیفیں، وہ جو ہے پوری ویڈیو چل رہی ہے، وہ سارے منظر جو ہے گھر کے باپ کے گھر کی نعمتیں وہ ساری ہیں، پھر در بدر کی ٹھوکریں، وہ خیر ساری چیزیں ساری میرے سامنے ہیں۔ مہر نبوت کو بوسے دے کر میں نے کہا اب ہاتھ بڑھائیے، سلمان جو ہے اب آپ کا غلام بننا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو بیعت کیا اور اپنے حلقے میں لے آئے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان اب ہم تمہیں غلامی سے نجات دینا چاہتے ہیں، اپنے آقا کے ساتھ کوئی بدلے کتابت جو ہے وہ طے کرو۔ کہتے ہیں میں نے اپنے آقا یہودی کے ساتھ آ کر بدلے کتابت طے کیا کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، بدلے میں تم کیا لینا چاہتے؟ اس نے کہا بدلے کے اندر 340 اوکیا سونا لینا چاہتا ہوں اور 300 درخت کھجور کے۔ ایسے نہیں، کھجور کے درخت جس وقت وہ جوان ہو جائیں پھل لے آئیں اس وقت تمہیں آزادی ملی۔ پہلا کام کیا ہے؟ 40 اوکیا سونا، اور یہ 40 اوکیا سونا موجودہ وزن کے اعتبار سے تقریباً 1 کلو گرام کے قریب بنتا ہے، اتنا سونا، اور ساتھ 300 درخت۔ سب سے دیر پا پھل جو آتا ہے نا وہ کھجور کے درخت کا، سب سے دیر پا پھل اس کا ہوتا ہے، کئی سالوں کے بعد جا کے یہ جوان ہوتا ہے، پھر کئی سالوں کے بعد جا کے اس کا پھل لگتا ہے۔ تو جب میں نے بدلے کتابت آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ہاں بھائی کون ہے جو اپنے بھائی اس سلمان کی مدد کرنا چاہے؟ ہے کوئی جو درختوں کے ساتھ اس کی مدد کرے؟ فرماتے ہیں صحابہ کرام تو اٹھ کے چلے گئے. کوئی صحابی کھجور کے 10 پودے لے کے آ رہے ہیں, کوئی 20 پودے لے کے آ رہے ہیں, کوئی 40 پودے لے کے آ رہے ہیں, کوئی 2 پودے لے کے, جتنی کسی کی طاقت تھی. جب وہ سارے پودے جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے تو پوری 300 کھجوریں. فرمایا سلمان جلدی کرو, جا کر گڑھے کھود دو یہودی کے باغ میں, اور گڑھے کھود کے مجھے بتاؤ, میں آ کر خود یہ کھجوریں جو ہے نا یہ لگاؤں. سبحان اللہ. سلمان فارسی فرماتے ہیں میں گڑھے کھودنے کے لیے اٹھا, کئی صحابہ اکرام میرے ساتھ اٹھ پڑے, انہوں نے جا کر 300 گڑھے کھدوائے. میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گڑھے تیار ہو چکے ہیں, رحمت کائنات تشریف لائے, اور تشریف لا کر انہوں نے وہ گڑھے جو ہیں ان کے اندر اپنے دستے مبارک سے کھجوریں ان کے جو ہے نا وہ پودے گاڑ دیے, اور فرمایا سلمان ان کی نگرانی کرنا, اللہ اس کے اندر برکت ڈالیں. حضرت سلمان فرماتے ہیں نتیجہ یہ نکلا, اسی سال ہی وہ کھجور کے درخت کے پودے جو ہیں وہ درخت بنے, اسی سال ہی انہوں نے پھل دینا شروع کر دیا. میں بڑا خوش ہوا, لیکن دوسری پریشانی کہ کھجوروں کے پودے تو مل گئے, ایک شرط تو پوری ہو گئی. اب دوسری شرط, اب معمولی تو سونا ہے نہیں, 1 کلو گرام کے قریب سونا ہے, کیسے پورا کروں گا؟ میں نے آ کر فرمایا یا رسول اللہ کھجوروں کا پھل تو آ گیا ہے. فرمایا اچھا, اللہ تعالیٰ دوسری شرط کا بھی انتظام فرما دے. فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں, ایک صحابی آئے اور انہوں نے اتنی انڈے کی مقدار سونا پکڑا ہوا ہے اور آ کر رسول اللہ کو ہدیہ اور تحفہ پیش کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو پکڑا اور فرمایا کدھر گیا بھائی وہ غلام فارسی؟ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں یا رسول اللہ حاضر. فرمایا جاؤ یہ سونا لے جاؤ اور اپنے مالک سے کہو کہ یہ جو ہے نا سونا تول. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بالکل تھوڑا سا ہے, وزن سے ہی پتہ چل رہا ہے. فرمایا سلمان لے جاؤ, اللہ اس کے اندر برکت ڈالیں گے. فرماتے ہیں وہ سونا لے کر جب میں یہودی آقا کے پاس گیا, اس نے تولا تو وہ پورے کا پورا 40 اوقیہ سونا تھا, تو وہ وصول کر کے اس نے جو ہے مجھے آزاد کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو فرماتے ہیں کہ میں بدر کے جنگ میں بھی اس لیے شریک نہ ہوا کہ میں غلام تھا, احد کی جنگ میں بھی شریک اس لیے یہ نہ ہوا کہ میں غلام تھا, احد کی جنگ کے بعد میں آزاد ہوا اور میرے ہی مشورے سے پھر جو ہے نا وہ خندق والی جنگ کی خندق جو ہے میرے ہی مشورے سے کھود دی گئی. 6 سال کی عمر مبارک کو جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اماں جان حضرت آمنہ کا ارادہ بنا کہ میں اپنے میکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال کو چلی جاؤں. تو ام ایمن جو ہیں یہ ساتھ ہیں, تو فرماتی ہیں کہ چلے گئے. ادھر پہنچ کر جب کچھ دن ٹھہرے, ادھر سے پھر واپسی ہوئی, تو واپسی پر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واپسی پر اماں جان جو ہیں وہ بیمار ہو. مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ مقام ابواہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال, بالکل چھوٹے سے. ابواہ کے مقام پر پہنچے تو امی جان کی حالت جو ہے وہ زیادہ ہی خراب ہو, اور اسی حالت کے اندر ہی اماں جان حضرت آمنہ کی جو ہے وہ وفات ہوئی. وفات سے پہلے اماں جان کو محسوس ہو گیا کہ اب جو ہے نا زندگی نے وفا نہیں کرنی, تو اماں آمنہ نے جو ساتھ خادمہ تھیں ام ایمن, ان کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھمایا اور فرمایا ام ایمن یہ جو ہے نا میری امانت ہے, اور جا کر اسے دادا کے سپرد کر دینا. وہ ہاتھ پکڑا ہوا اسی حالت کے اندر اماں جان حضرت آمنہ کی روح مبارک جو ہے وہ پرواز کر گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ویرانے کے اندر اس جنگل کے اندر رو رہے ہیں, اور ام ایمن جو ہے وہ آپ کو دلاسے دے رہی ہیں, اور وہیں تدفین کر کے حضرت ام ایمن جو ہے وہ واپس مکے تشریف لے آئیں اور دادا جان حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا. پھر دادا جان نے کیا خوب کفالت کی. ان کے کثیر الاجال تھے جناب حضرت خواجہ عبد المطلب, بڑے وجیح تھے,
بیت اللہ کے سائے میں ان کے لیے ایک گدا بچھایا جاتا تھا، اور ان کے بیٹے اور ان کے پوتے وہ آس پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ ان کی وجاہت کی وجہ سے کسی میں یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی جگہ پر آ کے بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں بیت اللہ تشریف لے جاتے تو جا کر دادا جی کی مسند پر بیٹھتے، تو وہ جو چچے ہوتے اٹھانے کی کوشش کرتے تو حضرت عبد المطلب فرماتے میرے اس پوتے کو نہ اٹھایا کرو، یہ میرا پوتا جو ہے نا یہ بڑا عظیم انسان ہے۔ پھر اپنی ران مبارک پر بٹھا لیا کرتے اور اپنے دست مبارک کے ساتھ پیٹھ مبارک کو تھپکیاں دیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ رات کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک جو ہیں ان کے اندر درد ہے اور آنکھ کے سرخ ہے۔ پریشان ہوئے اس وقت کیا کیا جائے۔ اسی پریشانی کے عالم کے اندر پتا چلا کہ اکاز کے منڈی جہاں لگتی ہے وہاں ایک راہب ہے، وہ جو ہے نا آنکھ کا دم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ رات کے وقت ہی لے گئے، جس وقت وہاں پہنچے اس کا پتہ کیا راہب کا، تو بتایا گیا کہ راہب جس وقت اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے تو پھر کسی کے کھٹکانے سے وہ کھولتا نہیں۔ اس کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، لوگ بتا رہے ہیں کھٹکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس نے باہر نہیں نکلنا، صبح تک انتظار کر۔ اسی اثناء میں زلزلہ آتا ہے۔ جس وقت زلزلہ آیا تو وہ راہب جو ہے دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ جس وقت باہر نکلا تو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب موجود ہیں۔ دھیان سے دیکھنے لگا، دیکھتے دیکھتے کہتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا کہ یہ میرا پوتا ہے۔ کہا اس کا والد؟ کہا کہ وہ اس کے والد جو ہیں وہ نہیں ہیں، وہ فوت ہو چکے۔ غور سے دیکھ کے کہتا ہے عبد المطلب تم بھی بڑے عجیب آدمی ہو، تم جو ہے مریض کو حکیم کے پاس نہیں لے کے آئے بلکہ تم جو ہے حکیم کو مریض کے پاس لے آئے ہو۔ یہ بچہ معمولی نہیں ہے، اس نے نبی آخر الزمان بننا ہے۔ ھذا رحمت للعالمین، ھذا خاتم المرسلین، یہ اس امت کے نبی ہیں اور یہ نبیوں کے نبی ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ آخری نبی ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں۔ اتنا کرتے کرتے اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ چمٹایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر وہ بوسے دینے لگا۔ جس وقت اس عمل سے فارغ ہوا تو حضرت عبد المطلب نے کہا دم کر دیں۔ کہنے لگا میں مریض اس حکیم کو دم کروں؟ کہا بھائی اب دوا بھی تو بتاؤ۔ راب کہنے لگا کہ اسی بچے کی لعاب تھوک مبارک نکال لو اور ان کی آنکھوں میں لگا۔ ادھر کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک مبارک کو نکالا گیا اور نکال کر آنکھوں میں لگایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک جو ہیں وہ اسی وقت بالکل ٹھیک ہو۔ تو یہ معاملہ جو ہے 8 سال جس وقت عمر مبارک ہوئی تو یہ دادا جان جو ہیں یہ بھی وفات پا گئے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان ابو طالب کی کفالت میں اور ان کی نگرانی میں آ گئے۔ یہ ابو طالب جو ہیں یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں۔ ابو طالب ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام جو ہے عبد مناف ہے۔ ابو طالب ان کی کنیت ہے، اور ان کا ایک بیٹے کا نام جو ہے وہ طالب ہے، اسی کی وجہ سے یہ کنیت ہے۔ اور یہ بیٹا طالب جو ہے یہ مسلمان نہیں تھا، یہ حالت کفر پر اس کی موت آئی تھی۔ اور دوسرے بیٹے ان کے جعفر ہیں، تیسرے بیٹے ان کے عقیل ہیں، اور چوتھے بیٹے ان کے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 ان کے بیٹے ہیں۔ ابو طالب کی کفالت کے اندر ایک دفعہ جناب ابو طالب جو ہیں وہ ان کو لے کر جا رہے ہیں تجارت کی طرف، ملک شام میں جانا چاہتے ہیں۔ مکے والے جو ہے نا ان کی اپنی گزر اوقات سال میں 2 سفر ہوا کرتے، ایک شام کا اور ایک یمن کا، ایک سردیوں کا اور ایک گرمیوں کا، جن کا اشارہ قرآن مجید کی سورت قریش میں موجود، رحلت الشتاء والصیف۔ اسی نسبت سے ملک شام کی طرف جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ جب سواری پہ سوار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان
میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی چلا جاؤں، مجھے بھی آپ ساتھ لے لیں۔ بسرا کے مقام پر جب پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بسرا نہ اسے پڑھیے، بسرا جو ہے وہ اور ہے، وہ را کے بعد ہا ہے، یہ بسرا ہے، اوپر کھڑی زبر ہے۔ بسرا کے مقام پر پہنچے تو وہاں ایک عیسائی راہب تھا، اس کا نام جو ہے بحیرہ لکھا ہوا ہے، بحیرہ اس کا نام ہے، اور یہ راہب جو ہے کبھی بھی اپنے معبد خانے سے باہر نہیں جاتا تھا۔ ہاں، جب اسے پتا چلتا کہ عرب سے مکے سے کوئی قافلہ آیا ہے تو یہ بیچارہ خود انتظار میں ہوتا، تو جس وقت وہ قافلہ آتا تو یہ اس قافلے کو جا کے دیکھتا، پھر واپس اپنے معبد خانے میں آ جاتا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ آیا، اس کا جو ہے نا معبد خانہ وہ ذرا نشیبی جگہ پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جو ہے یہ پہاڑی رستے سے نیچے اتر رہا، یہ بندہ جو ہے کھڑکی سے اس قافلے کو دیکھ رہا، جو ہی اس قافلے کو دیکھا، قافلہ اس کے معبد خانے کے قریب پہنچا تو یہ جلدی جلدی باہر نکلا اور آ کر قافلے کے ایک ایک فرد کو دیکھنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے نظر کی تو اسی وقت اس نے بھی وہی نعرہ لگایا، ھذا رحمت للعالمین، ھذا نبی المرسلین، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ رحمت للعالمین ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا ساری تورات اور انجیل اور زبور کے اندر نشانیاں جو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں نا وہ پائی جا رہی ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جس وقت پہاڑی سے یہ قافلہ اتر رہا تھا تو بادل کا ایک ٹکڑا وہ آپ کے قافلے پر سایہ کر رہا، جو جو آپ کا قافلہ نیچے آ رہا ہے وہ بادل کا ٹکڑا جو ہے نا وہ اسی طرح سایہ کیے آ رہا ہے۔ پھر میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جہاں سے آپ کا قافلہ گزرتا ہے پتھر جو ہے وہ بھی آپ کے قافلے کو سلامی دے رہے ہیں، درخت جو ہے وہ بھی جھک جھک کر جو ہے سلامی کر رہے ہیں۔ تو میں نے پڑھا ہوا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ یہ پتھر اور یہ درخت اللہ کے سچے نبی کے علاوہ کسی کو سلام نہیں کرتے، یہ کسی اور کے لیے جھکتے نہیں۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اس قافلے کے اندر وہی جو ہے نا فرد ہے جو نبی آخر الزمان بنیں گے۔ تو جس وقت میں نے آ کر دیکھا ہے تو میں نے آ کر اس کے اندر نشانیاں دیکھ لی ہیں، اب آخری نشانی رہ گئی ہے، میں وہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس بچے کی قمیض کو اٹھاؤ۔ تو جس وقت آپ کی قمیض مبارک کو اٹھایا گیا تو اس بحیرہ راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہر نبوت کو دیکھا اور اس نے بھی بوسہ دیا اور اس نے بھی کہا کہ ابو طالب ایسا کرو اس بچے کو آگے نہ لے جاؤ، آگے یہودی جو ہیں وہ اس بچے کے دشمن بنے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اس کو قتل نہ کر ڈالیں، تو لہذا میں تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بچے کو لے کر آگے شام کی طرف نہیں جا سکتے۔ نتیجہ تن کیا ہوا، ابو طالب نے اسی جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کے آ گئے، باقی قافلہ جو ہے وہ تو آگے چلا گیا۔ ابو طالب نے اپنا وہ جو سامان تجارت تھا اسی بصرہ شہر کے اندر جو ہے فروخت کیا اور واپس جو ہے وہ مکے کے اندر آ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہ رہے ہیں اور اسی زندگی کے اندر بکریاں بھی آپ جو ہے وہ چرا رہے ہیں۔ اسی 6 سال کے بعد 8 سال کی عمر پھر 12 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ اب یہ جو واقعات گزرے، ایک میں نے یہ نیچے لکھا ہے شک کے صدر، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں؟ رسول اللہ جو دودھ پینے کے لیے بنو سعد کے قبیلے میں گئے، اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ اور بکریاں چرانے کے اندر کیا حکمتیں ہیں؟ ہر کام جو ہے حکمتوں سے خالی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے پورے منصوبے کے ساتھ یہ کام کروائے۔ شک صدر کے اندر حکمتیں یہ ہیں کہ وہ جو ہر انسان کے دل کے اندر شیطان کا وہ حصہ ہوتا ہے، اس حصے کو اللہ رب العزت نے ایک عجیب قسم کی سرجری کے ساتھ وہ حصہ نکلوایا اور رسول اللہ کے قلب مطہر کو پاک اور صاف کیا۔ بنو سعد کے اندر بھیجنے کی حکمتیں کہ شہروں کی ہوا جو ہے یہ کثیف ہوتی ہے، گرد و غبار والی ہوتی ہے، دیہات کی آب و ہوا بھی خالص اور دیہات کی غذائیں بھی، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آج کی نہیں ہے۔ آج تو کیا دیہات اور کیا شہر، ہر طرف ہی جو ہے نا وہ کام خراب ہو گیا ہے۔ تو دیہات کی غذائیں بھی خالص ہوا کرتی تھی اور دیہات کی زبان جو ہے یہ بھی خالص ہوا کرتی۔ عرب جو ہے انہیں اپنی زبان سے بڑی محبت اور وہ چاہتے تھے
کہ چونکہ مکہ جو ہے پرانا مرکز تھا، مختلف لوگ جو ہے علاقوں سے آیا جایا کرتے تھے، شہروں کی بولیاں جو ہیں یہ بدل جاتی ہیں. کہ راول پنڈی کی بولی ہے نا، راول پنڈی کی اپنی بولی رہ ہی نہیں، وہاں ان کی بولی جو ہے اب معجون بن چکی. ادھر سے ہزارہ والی بولی، ادھر سے کشمیریوں کی بولی، ادھر سے پنجابیوں کی بولی، ادھر سے ہنکوں کی بولی، ادھر سے خیبر پختونخوا والے پٹھانوں کی، وہ ساری قومیں ہیں، اب ان کی زبان جو ہے معجون بن چکی. تو یہ عربوں کے اندر یہ بات بڑی تھی کہ ہماری زبان جو ہے بچوں کی فصیح ہونی چاہیے. تو اس زبان کو سیکھنے کے لیے عرب کے لوگ جو ہیں یہ بھیجا کرتے تھے اپنے بچوں کو دیہات کے اندر، کہ دیہات کے اندر جو ہے وہ زبان خالص ہوتی. بکریاں چرانے کے اندر کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ ایک تو یہ کہ بکری جو ہے کمزور جانور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اللہ نے تقریباً ہر نبی سے بکریاں چروائیں. تو یہ بکری کمزور جانور ہے. اب کمزور جانور پر تشدد بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ سے بکریاں چروائیں کہ آپ کی طبیعت کے اندر صبر آ جائے، تحمل آ جائے، برداشت آ جائے. دوسری یہ بھی حکمت لکھی ہے کہ بکریاں عام طور پر جنگلوں میں چرائی جاتی ہیں، جنگلوں کے اندر درندے بھی آتے ہیں، بکریوں پر بعض اوقات حملہ آور بھی ہوتے ہیں، ویسے درندے بھی ہوتے ہیں. تو درندوں کا آمنا سامنا، اس سے بندہ بہادر ہوتا ہے اور اس سے بندے کے دل سے بلاؤں کے اور درندوں کے جو خوف جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ خوف نکالنے کے لیے، آپ کو بہادر بنانے کے لیے اللہ نے یہ بکریوں والا پیشہ جو ہے یہ منتخب فرمایا. بکری ایک ایسا جانور ہے کہ جو ایک جگہ پر ٹکتا نہیں ہے، ادھر منہ مارے گی، پھر ادھر بھاگ پڑے گی، ادھر منہ مارے گی، پھر ادھر بھاگے گی، ادھر منہ مارے گی. بکریوں کے چرواہے، آپ حضرات میں شاید کسی کو یہ تجربہ ہو، ہمیں بچپن میں تجربہ ہے، بہن سے جب گاؤں میں جا کر چرایا کرتے تھے اپنے پھپھی زاد بھائیوں کے ساتھ یا اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ، تو ادھر بہن سے چل رہی ہوتی تو ہم کھیل رہے ہوتے تھے. تو جس وقت بھینس کسی کھیت میں جانے کے لیے منہ مارنے لگتی تو ایک بندہ اٹھتا، جا یار اس بھینس کا منہ موڑ کے آ جائے. اب اس کا منہ موڑ کے آتے، پھر ہم کھیلتے رہتے. اب پتہ ہوتا کہ بھینس بڑی دیر کے بعد دوبارہ جائے گی، جبکہ بکریوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. بکری جو ہے یہ بھاگتی ہے، ادھر منہ مارے گی، دوڑے گی، ادھر منہ مارے گی. اب اس میں کیا ہے کہ بکریوں کا جو چرواہ ہوتا ہے اس کو ہر وقت بکریوں کی فکر جو ہے وہ دامن گیر ہوتی، بکریوں کی فکر ہوتی، ذرا سی بھی توجہ ہٹا نہیں سکتی. اللہ رب العزت نے امت کی فکر دامن گیر کرنی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے بکریوں جیسے جو ہے نا وہ جانور رسول اللہ سے چروائے. اور ان کا فائدہ یہ ہوا، اتنی امت کی فکر جو ہے وہ دامن گیر ہوئی کہ اللہ کو کہنا پڑا میرا پیغمبر لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات. میرا پیغمبر اگر یہ کافر ایمان نہیں لا رہے تو کیا آپ اپنے آپ کو رو رو کر آپ ہلاک کر ڈالیں گے؟ اتنی امت کی فکر نصیب ہوئی. پھر یہ بھی اس کے اندر حکمت لکھی ہے علماء نے کہ اس میں اپنے ہاتھ سے کمانا اور اپنے ہاتھ سے کھانا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بات بھی آ جائے. یہ ان واقعات کے اندر حکمتیں مضمر تھیں جو آپ حضرات کو بتا دی گئی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی